الفاظ بھی تھے اور سلاسن کا لفظ بھی ہے، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ سلاسن۔ تو یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے اصل میں کہ حضور کا عام قاعدہ یہ تھا، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل والی روایت میں ہم نے پڑھا کہ آپ نے حالانکہ اس وقت وہ ایک ہی آدمی سے گفتگو کر رہے تھے، تب بھی آپ نے ہر بات کو 3 دفعہ دہرایا، اور ویسے مجمع میں جب گفتگو کرتے تھے تو 3 دفعہ دہرانا ویسے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، وہ داہنی طرف رخ کر کے فرمائی وہ بات، پھر سامنے رخ کر کے فرمائی وہ بات، پھر بائیں طرف جو لوگ بیٹھے ہیں شاید انہوں نے نہ سنی ہو جب آپ کا رخ ادھر تھا، تو 3 مرتبہ آپ دہراتے تھے۔ تو اس حدیث کے ایک متن میں سلاسن کا لفظ بھی موجود ہے، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ سلاسن۔ قلنا، ہم نے یہ کہا، لمن، کس کے لیے نصیحت، کس کے لیے خلوص، کس کے لیے اخلاص، کس کی خیر خواہی، کس کے ساتھ وفاداری؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ یہ خلوص و اخلاص اللہ کے ساتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ وفاداری بھی ہو، اللہ کی پوری تابعداری بھی ہو، تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ سے محبت بھی ہو، اللہ کی رضا جوئی ہی انسان کا نصب العین بن جائے، یہ سارا اب اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص۔ الاعمال بالنیات وہ یہاں پر اس میں شامل ہو جائے گا، گویا کہ وہی بات جو میں نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں دین کی باطنی حقیقتوں کی تعبیر کے لیے، انہی میں سے اس حدیث کو نوٹ کیجئے، نمبر 1 والی حدیث، اور یہ نمبر 7 والی حدیث آ رہی ہے، اور بھی بہت سی آئیں گی بعد میں، لیکن اس کو نکال لیا ہے شروع میں تاکہ وہ ایک بہت اہم بات جو ہے وہ شروع میں آ جائے۔ تو اللہ کے ساتھ دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ عام طور پر ترتیب ہوتی ہے اللہ کے بعد رسول کی، یہاں لے کتاب ہی آیا ہے، رسول ہی بعد میں آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حدیث جو ہے وہ لفظاً محفوظ نہیں ہوتی، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، جب حدیث جبرائیل کے اندر بھی ترتیب آگے پیچھے ہے جو ام السنہ ہے تو اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر یہی ترتیب ہے تو اس میں ایک بڑی حکمت نظر آتی ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ رسول کا معاملہ جو ہے ایک خاص اعتبار سے صرف صحابہ کے لیے تھا، ہمارے لیے دائمی طور پر اللہ کے ساتھ منسلک شے اس کی کتاب ہے۔ اب ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تو اللہ کی حیثیت کے تابع ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، وہ تو جو اللہ کی اطاعت ہے اس کے رسول کی اطاعت ہے، کرنی ہوگی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ لیکن جو خلوص و اخلاص کا معاملہ ہے، میں ذاتی طور پر حضور کے ساتھ کیا خلوص برتوں گا، میں حضور کے ساتھ ذاتی طور پر کیا وفاداری کروں گا؟ البتہ یہ کہ قرآن کے ساتھ وفاداری، آپ اس میں وہ ساری چیزیں نوٹ کر لیجئے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، وہ پورا گویا کہ یہاں پر وَلِکِتَابِهِ، کتاب کے ساتھ خلوص، اس کا پورا حق ادا کرنا، اس کے ساتھ جو ہے پوری وفاداری۔ اب وفا کے معنی بھی پورا کرنا ہوتا ہے نا، وفاداری، وفا پورا کرنا، وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا، تو کسی کے ساتھ وفاداری کا مطلب یہ جو اس کے حقوق ہیں اس کو پورے کے پورے ادا کیے جائیں۔ تو للہ ولکتابہ ولرسولہ، اور رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں کیا اس سے مراد ہے وہ آئندہ ہم حدیثیں پڑھیں گے تو وہ کھل کر آ جائے گا۔ ویسے یہ کہ وہ مضمون تو ہمارے ہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادوں والا کتاب چاہے حب رسول کے تقاضے ہیں، یہ کتاب سے موجود ہیں، لیکن اس مجموعے میں بھی حدیثیں آئیں گی۔ لیکن جو اہم تر حصہ ہے اس کا ہمارے لیے، خاص طور پر آج کے دور میں کسی دینی جماعت کے لیے، کسی خادم دین فرد یا خادم دین جماعت کے لیے، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، یہ خلوص اور اخلاص اور وفاداری اور خیر خواہی یہ مسلمانوں کے ائمہ کے لیے بھی اور مسلمانوں کے عوام کے لیے بھی، اور یہاں عوام پر ائمہ کو مقدم کیا گیا، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی بغیر کسی سبب کے نہیں ہے، ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں بھی مسلمانوں کے معاملات کی باغ ڈور آ گئی ہے، صحیح آئی ہے، غلط آئی ہے، اچھا آدمی ہے، برا آدمی ہے، لیکن بہرحال قسمت تو اس وقت اس کے ہاتھ میں ہے نا، وہ کوئی غلطی کرے گا بیڑا غرق ہوگا، اس کو کوئی صحیح بات کہہ دیں شاید اس کے دل کو لگ جائے تو قوم کے لیے، ملک کے لیے، پوری امت کے لیے مفید ہوگی، لہذا نصح و خیر خواہی اس کے ساتھ رہنی چاہیے۔ وہ نصح و خیر خواہی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا حکم مانا جائے، وہ تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ معاملہ ہے،
مطلب یہ کہ اسے ہمیشہ صحیح مشورہ دیا جائے. اس صحیح مشورے کے اندر وہ بات بھی شامل ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی ضرور مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. اب صحابہ حیران ہوئے کہ ننصرہ مظلوما فکیف ننصرہ ظالما، حضور یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ مظلوم ہونے کی حالت میں ہم اس کی مدد کریں، ظالم ہونے کی حالت میں کیسے مدد کریں؟ فرمایا اس کا ہاتھ روک لو ظلم سے، یہی اس کی مدد ہے. تو کسی غلط کام پر تنقید کرنا، کسی صحیح بات کا مشورہ دینا، اگر اس میں کوئی شخص رک جاتا ہے، جو آج کل کا ہمارا سیاست کا معاملہ ہے، اپوزیشن کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ حکومت گرے، تو صحیح بات کا مشورہ بھی نہیں دینا چاہیں گے، مبادا وہ صحیح بات کر لے تو اور مستحکم ہو جائے گی حکومت. یہ بالکل باریک بات ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے. صحیح بات اپنے پاس رکھیں گے روک کر کہ وہ تو اگر ہمارے ہاتھ میں طاقت آئے گی تو ہم کریں گے، لیکن اس وقت جو حکومت ہے اس کو ہم یہ صحیح بات کیوں بتائیں؟ اس کو تو ہر حال میں سینشر کرنا ہے، اس کو ہر حال میں اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے ڈسکریڈٹ کرنا ہے، ہر حال میں اس کے اوپر تنقید ہی کرنی ہے. اسے تو کوئی الٹی پٹیاں ہی پڑھانی ہے تاکہ وہ الٹی پٹی پڑھائے کسی کھائی میں گرے تو ہماری حکومت کے بننے کا امکان پیدا ہو. یہ ہے اصل میں موجودہ دور کی جمہوریت، جو مغربی جمہوریت ہے، جس میں کہ پارٹی ان پاور اینڈ پارٹی ان اپوزیشن کے مابین جو ریلیشنز ہیں وہ بالکل یوں سمجھیے کہ پیتھولوجیکل، وہ ایک طرح کی مرض کی نشاندہی کرنے والی چیزیں ہیں. لیکن اسلام میں یہ ہے کہ آپ صحیح مشورہ دیجئے جو بھی اس وقت ہے، اب ہے وہ، لیکن یہ کہ جو بات آپ صحیح سمجھتے ہیں اگر آپ ود ہولڈ کر رہے ہیں تو آپ خیانت کر رہے ہیں قوم کے ساتھ. آپ نے اس وقت کی حکومت یا جو بھی جس کے ہاتھ میں زمام کار ہے، آپ نے اگر اس کو صحیح رائے نہیں دی، وہ مانے نہ مانے اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں، آپ کے اوپر کوئی اس کا الزام نہیں مانتا نہ مانے، مان لے تو بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس رائے کے ذریعے سے کوئی راستہ اس کو سجھا دے اور ملک و ملت کا خیر کوئی اس سے وجود میں آ جائے. لیکن آپ ود ہولڈ کریں گے تو آپ نے تو خیانت کر لی. تو وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، عوام مسلمانوں کے لیے بھی خیر خواہی، بھلائی کی بات کرنا، ان کی بہتری کی ہمیشہ جو ہے فکر کرنا، اس کے لیے بھی کوشاں رہنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گویا کہ ایمان کا ایک خاص لب لباب حضور نے الدین والنصیحہ کے عنوان سے بیان کیا. الدین والنصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم رحمہ اللہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے، بہت سے محدثین نے 40 حدیثوں کے مجموعے مرتب کیے، لیکن جسے سب سے زیادہ قبول عام حاصل ہوا ہے یہ امام نووی رحمہ اللہ کا یہ مجموعہ ہے، سلیکشن ہے. اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دین کے مختلف پہلوؤں سے متعلق بڑی بنیادی حدیثیں اس میں جمع کر دی گئی. مثلاً دین کے اصول کیا ہیں، جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، ہدف کیا ہے، آخری مقصود کیا ہے، پھر یہ کہ اس کا ایک عبادات کا نظام ہے، اس کی اصل روح کیا ہے، اس کا ڈھانچہ کیا ہے، اس کو کیسے پرزرو کرنا. اسی طریقے سے مسئلہ جبر و قدر جو بڑا ہی ایک مشکل اور تقریباً لا ینحل مسئلہ ہے، اس کے ضمن میں بھی ایک حدیث اس میں آ گئی. پھر متعدد احادیث اور خاص طور پر جو اب ہم باقی رہ گئے جو اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ان کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے دین کے نظام فکری کا لب لباب، حکمت کا وہ پہلو کہ جو نظام فکر سے متعلق ہے.